بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، اس کی پہچان کی بے شمار صورتیں ہیں، اسے کسی گنتی اور حساب میں نہیں پہچانا جا سکتا۔ وہ ہزاروں لاکھوں میں نہیں، کروڑوں اور اربوں اور کھربوں میں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے لیے 100 نام ایسے منتخب کیے ہیں جن کا باقاعدہ ذکر کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اور اس میں ایک اللہ کو شامل کر لیا جائے تو اس طرح 100 نام بن جاتے ہیں۔ ان 100 ناموں میں سے بھی ایک نام بہت ہی اہم ہے، اگرچہ سارے ہی نام بہت اہم ہیں، لیکن ایک نام انتہائی قابل توجہ ہے جو ہماری زندگیوں کے رویے بدل سکتا ہے، اور وہ ہے کہ جس اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ رب العزت ہے، یعنی عزت کا رب۔ اس کائنات میں جسے بھی عزت نصیب ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے یا جگہ ہے یا ہستی ہے یا وقت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ وہ اپنی طرف سے عزت کا ایک معمولی سا ذرہ کسی کو بھی عطا کر دے، وہ معزز بن جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس کائنات میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا، اور فیصلہ یہ تھا کہ اس زمین کا جو ایک بہت ہی محترم اور معزز جو ہے وہ مخلوق ہے، اس کے پاس اللہ کی طرف سے خصوصی ہدایت بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور جب وہ خصوصی ہدایت اور پیغام بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ پیغام اس سے پہلے ایک ایسے مقام پر تھا کہ جسے عرش الہی کی قربت حاصل تھی۔ اس کائنات کی سب سے عظیم کتاب میں وہ پیغام لکھا ہوا تھا۔ اس کتاب کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، جس پر بے شمار فرشتے ہر وقت پہرا دیتے ہیں، اور کوئی بھی مخلوق رب کائنات کی اجازت کے بغیر وہاں قدم نہیں رکھ سکتی۔ اور اب یہ منظر تھا کہ فرشتوں میں ایک خبر پھیل گئی کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لوح محفوظ میں سے ایک خاص پیغام، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کہا، اسے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ بھیجا اس کی طرف جائے گا جو زمین پر انسان کہلاتا ہے، کیونکہ اس پیغام کو انسان کے لیے رہنما بنایا گیا تھا۔ اور فرشتوں کا سب سے بڑا سردار اور سب سے معزز فرشتہ جناب جبریل علیہ السلام اس پیغام کو لے کر زمین والوں کی طرف آنے والے تھے۔ جو وقت اس کے لیے متعین کیا گیا، اس وقت کو کبھی رمضان کہا گیا اور کبھی لیلۃ القدر کہا گیا۔ لیلۃ القدر کا جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، لیکن یہ ماہ جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے، صدیوں سے لوگ اس ماہ کو جانتے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اس ماہ کے نصیب میں کتنی بڑی عزت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے جناب جبریل کو پکارا، اور لوح محفوظ میں سے اپنا کلام، جو سراسر حکمت، جو سراسر دانائی، جو سراسر رہنمائی ہے، اس کا ایک حصہ زمین پر پہنچانے کا فیصلہ کرتے ہوئے جناب جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ سرزمین مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں جبل نور کی ایک غار، جسے لوگ غار ہرا کہتے ہیں، وہاں ایک میرا انتہائی محبوب بندہ وہاں تشریف فرما ہے۔ ایک وقت سے وہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، تلاش ہے اسے کسی حق کی، ایک ایسے حق کی کہ جس کو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کا رہنما بنا دیا جائے۔ وہ اپنی محبت اور اس حق کی تلاش میں کئی دنوں سے اس غار میں بیٹھا ہوا ہے، اور جاؤ اور ان کے قلب مبارک پر، ان کے دل پر اس کلام کو لکھ دو۔ اور پھر اللہ کی طرف سے جناب جبریل تشریف لاتے ہیں، اور غار ہرا میں اب اللہ کے محبوب ترین بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے اقرا، پڑھیے، غور کیجئے۔ اور وہ نبی بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، لیکن در حقیقت پیغام یہ دیا جا رہا ہے
کہ جس نبی تک اور جس رسول تک اللہ کا یہ آخری اور سب سے بھاری اور سب سے عظیم کلام پہنچایا جا رہا ہے، اس نبی اور رسول کو دنیا کے کسی بشر نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھایا، اسے پڑھنا نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے امی نبی اور رسول کو اپنا کلام عطا کر کے دنیا کا سب سے بڑا عالم بنا دیا، دنیا کا سب سے بڑا حکیم بنا دیا، اور حکمت کے سارے راز ان کے دل پہ نقش کر دیے گئے۔ یہ ماہ جس میں یہ عظیم الشان کام سر انجام دیا گیا، اس ماہ کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور وہ بالکل 2 قدم پہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور ہر صاحب ایمان بھی پوری محبت کے ساتھ اس ماہ کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ یہ عام مہینوں کی طرح محض ایک مہینہ نہیں ہے کہ جس کے شب و روز روزمرہ کے انداز میں چلتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے اور شام ہو جاتی ہے۔ نہیں، اس کے ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں بھر دی ہیں، اپنی برکتوں سے اس ماہ کو نواز دیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کلام کو اس ماہ کی زینت بنایا گیا، اور اس ماہ کو کلام مجید کے ذریعے سے مزین کر دیا گیا، اس کو عزت بخش دی گئی۔ یہ کلام دنیا میں کیوں آیا اور اسے کس لیے بھیجا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کلام ہی کے آغاز میں یہ بات بھی بتا دی کہ یہ کلام اگرچہ پڑھنے کے لیے بھی ہے، اس کی تلاوت بھی کی جائے گی، لیکن حقیقت میں یہ ایک رہنما کلام ہے، یہ لوگوں کے لیے گائیڈنس کا ذریعہ ہے، اور اسی وجہ سے اسے گائیڈ بک بھی کہا جاتا ہے، ایک رہنما کتاب، ایک ہدایت دینے والی کتاب، راستہ بتانے والی کتاب۔ اس لیے تمام ان انسانوں کو کہ جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ یقیناً اس کے ایک ایک حرف کو تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ جس ہستی پر یہ کلام نازل کیا گیا تھا اسی ہستی نے یہ خبر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کلام ایسا عظیم الشان ہے کہ جس نے اس کا ایک حرف تلاوت کیا، اس کے حصے میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں، اور جس نے الف لام میم کی تلاوت کی تو چند لمحوں کے اندر اندر وہ اپنے دامن میں 30 نیکیاں سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن یہ کتاب صرف نیکیوں کو سمیٹنے والی کتاب نہیں تھی، جیسے میں نے ذکر کیا، یہ تو رہنما کتاب تھی، ہدایت دینے والی، راستہ بتانے والی، زندگی گزارنے کے گر سکھانے والی۔ اس لیے ہدی للناس ہدی للمتقین کہہ کے اس کتاب کا تعارف کروا دیا گیا۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہر صاحب ایمان کے لیے بہت بڑی روشنی اور بہت بڑی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے، اور نوید دے رہا ہے کہ کون ہے جو اس ماہ میں اپنے آپ کو جگا کے اس کتاب کی روشنی سے اپنے دل کو، اپنی بستی کو، اپنے گھر کو اور اپنے چاہنے والوں کے دلوں کو روشن کر دے۔ آئیے اس کتاب سے اپنی محبت کو اس طریقے سے وابستہ کر لیں کہ آنے والے وہ لمحات جو ہماری زندگی میں عنقریب داخل ہوا چاہتے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی روشنی کو اپنے دل میں داخل کرنے کے لیے صرف کر دیں۔ جس کے دل میں اس کتاب کی روشنی کی ایک کرن داخل ہو گئی، جان لیجئے کہ اس کی زندگی ساری کی ساری کامیاب ہو گئی۔ آئیے اس ماہ مبارک سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کی راتوں کو تلاوت کریں، اور اس کے ایام اور دنوں میں روزے کے ساتھ ساتھ اس کلام مجید کی عظمتوں کو اپنے دل و دماغ میں رچانے اور بسانے کی کوشش کریں۔ آئیے رمضان مبارک کر لیں اور اپنی زندگی کی ان تمام شبوں اور راتوں کو اور دن اور ایام کو